تیرا وعدہ ہے فتح دینے کا، پورا کر دے۔ اے اللہ اگر یہ شکست کھا گئے تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ آخری نبی ہیں، کوئی اور نبی ہوئے گا تو پھر نام لیا جائے گا نا۔ جب نبوت تھی آپ کی جیسے اتنے لوگ ہیں ختم ہو گئے تو پھر اس کے بعد تو معاملہ ختم ہو گیا۔ یا اللہ فتح دے، اپنا وعدہ پورا کر دے۔ بار بار یا اللہ مجھ سے کیا گیا وعدہ پورا کر دے، فتح دے۔ سرکار دعا مانگتے روتے جا رہے، کبھی ہاتھ ادھر ہے کبھی اونچے ہو رہے، بار بار دعائیں مانگتے۔ اب جب صدیق اکبر نے دیکھا رکھا بھی نبیوں کے سردار نے ہو، پھر غلام کو پتہ نہ چلے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ تھا چونکہ مزاح طبیعت والا، کبھی کبھی ایسے لوگ بازی جیت جاتے ہیں۔ اب اس نے کہا یہ موقع ہے، آج مجھے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کو یہ یہاں ہاتھ رکھے، اس کو خوشبو آئی، سرکار کی خوشبو تو دور سے پہچانی جاتی۔ اب اس نے اپنی کمر آپ کے جسم سے ملنی شروع کر دی۔ وہ چھوڑ یار، چھڑ کیوں ہے، چھڑ چھڑ۔ وہ ادھر سے ساتھ ہاتھ بھی پکڑے اور ساتھ اپنی کمر بھی ساتھ ملا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جسم مصطفیٰ کے جسم سے مس کر جائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح وہ دعا مانگ رہے تھے، صدیق اکبر پیچھے سے آ گئے، لپٹ گئے۔ یا رسول اللہ بس وہ نیلی چھت والا اللہ آپ سے کیا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اللہ کے نبی اٹھے مسکراتے ہوئے، کہتے پھر چلو۔ آپ کے ہاتھ میں تیر کی لکڑی تھی یا کوئی اور لکڑی ہوگی؟ آپ چلے گئے اور جا کے آپ نے یوں ایک ایسے دائرہ لگایا، یہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا کل یہاں ابو جہل گر کے مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، ادھر ولید مرے گا، وہاں شیبہ ہوگا۔ آپ نے 70 کے 70 نشان لگا دیے۔ فرمایا یہ فلاں فلاں کل گر کے مرے گا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں دوسرے دن ہم گئے، جب جہاد مکمل ہوا تو اللہ ذوالجلال کی قسم، جہاں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے بارے میں بھی 1 انچ بھی ادھر نہیں ہوا وہیں وہ گر کے مر رہے ہیں۔ تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کا کیا گیا وعدہ ہے۔ اب صبح کا وقت آیا، اب جب اللہ تو بے نیاز ہے نا، اب اس وقت کوئی ایسی قرآن کام ابھی ابتدا تھی، ابھی کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں، وضو کرنا ہوگا اور کسی نے نہانا بھی ہوگا۔ تو وہ اچانک وسوسہ شیطان ڈال رہا ہے، کہتا ہے بے وضو نمازیں پڑھو گے اور غسل کیا نہیں ہے تو تم کیسے جہاد کرو گے؟ یہ کیا جہاد ہے؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے بارش نازل کر دی، جس نے وضو کرنا تھا اس نے وضو کر لیا، جس نے نہانا تھا وہ خود بخود نہایا گیا، سارے پاک و تاب ہو گئے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ میں نے اس لیے کیا ہے ایمان والوں تاکہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے۔ ایمان والوں کو بھی مطمئن کرتا ہے اللہ، سکینت نازل کرتا ہے اللہ، رحمت نازل کرتا ہے اللہ، ان کے دلوں کو پختہ کرتا ہے اللہ۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط اور پختہ کر دیا۔ اور پھر فائدہ دوسرا یہ ہوا کہ جس جگہ مسلمان تھے وہاں گرد تھی، بارش کے آنے سے وہ جگہ جم گئی، وہاں سواریوں کے قدم، مسلمانوں کے قدم بالکل صحیح شروع ہو گئے، اور جدھر کافر کھڑے تھے اللہ نے وہاں کیچڑ کر دیا کہ تمہیں پتا چلے کہ تم نے پنجہ آزمائی کس سے کی ہے۔
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ہاتھ اٹھانا تو بڑی بات ہے، میرا محبوب تو بولتا ہی وہ ہے جو میں اسے حکم دیا کرتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو لائنیں بنا دی، میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ. 313 ہے، ادھر مشرکین ہے 1000 ہے، وہ مسلح ہے، ان کے پاس تلواریں، ان کے پاس نیزے، ان کے پاس اونٹ، ان کے پاس گھوڑے وافر مقدار میں. ادھر مسلمان ہیں 2 تو ان کے پاس گھوڑے ہیں، چند تلواریں، اور یہ اس طرح. تو سرکار نے لائنوں میں کھڑا کر دیا. اب لائنوں میں جب کھڑے ہو گئے تو ایک صحابی سواد ان کا نام تھا، وہ تھوڑا سا آگے ہو کے لائن سے آگے ہو گئے. ہم نماز میں صف بناتے ہیں، ایک آدمی ذرا صف سے تھوڑا سا آگے ہو تو پوری صف خراب نظر آتی ہے کہ یہ کیا ہے، بالکل سیدھے نہیں ہے. وہ تھوڑا سا صحابی آگے ہوا. جب آگے ہوا تو سرکار کے ہاتھ میں تیر تھا جس کا اگلا حصہ ٹوٹا ہوا تھا، لکڑی، تیر کی لکڑی تھی، اس سے آپ لائن ایسے سیدھی کر رہے تھے. جب اس کے پاس آئے نا تو اس کے پیٹ پہ آپ نے تیر لگایا اور کہا استوے یا سواد، سواد سیدھے ہو جاؤ، برابر ہو جاؤ، یہ آگے کھڑے ہو، برابر ہو جاؤ. اب تیر ایسے پیٹ میں لگا. اتفاق ایسا تھا وہ صحابہ کیا تھے، اس وقت غربت کا زمانہ تھا، کسی کے پاس کرتا نہیں ہے تو ساری عمر کرتا ہی نصیب نہیں ہوا. ایسے تھے 2 چادریں، ایک نیچے باندھی ایک اوپر رکھی ہوئی ہے، جو پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. یہ آئے ہیں اسلام کی تقدیر بدلنے کے لیے، مسلمانوں کی تقدیر بدلنے کے لیے، اسلام کا درس دینے کے لیے، سب کچھ قربان کر دیا. بہرحال ان کے جسم پہ کرتا نہیں تھا. جیسے سرکار نے تیر لگا تو آگے بڑھے، انہوں نے پیچھے سے سرکار کی قمیض پکڑ لی. عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے ہی درس دیا ہے انصاف کا. میں کیا ہوا؟ یا رسول آپ نے تیر لگایا ہے، مجھے درد ہوئی ہے، بدلہ لینا چاہتا ہوں. اب میدان جنگ ہے، دشمن دیکھ رہا ہے، اسے پکڑ کر 2 لگاؤ، اسے جیل میں دے دو، یہ کیا کہہ رہا ہے سب کے سامنے، بدلے لے گا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر پکڑا دیا، فرمایا یہ لو بدلہ لے لو. کہتے یا رسول اللہ آپ نے تیر ایسے لگایا، مجھے درد ہوئی ہے، بدلہ قصاص، آپ ہی کا حکم ہے، بدلہ لینا ہے، مجھے بدلہ چاہیے. سرکار نے تیر پکڑا دیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے جسم پہ تو قمیض نہیں، آپ نے تو زرہ بھی پہنی ہوئی ہے، آپ نے زرہ کھول دی. فرمایا یہ لو. عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ابھی قمیض ہے، ابھی قمیض ہے، قمیض کے بغیر بات بنے گی. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے میرے جسم پہ قمیض نہیں، آپ کے جسم پہ بھی قمیض نہ ہو، اسی طرح میں بھی تیر لگاؤں، تب بدلہ پورا ہوگا. اللہ کے نبی نے ایسے قمیض اوپر کی، اس نے تیر پرے رکھا، سرکار کے پیٹ سے چمٹ کے اسے بوسے دینے لگ گیا. فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ میری مجال کہ میں بدلہ لوں، میں ایسی عرض کروں، مجھے سامنے موت نظر آ رہی ہے، میں تو صرف اس لیے کہ اللہ سے ملنے جا رہا ہوں، اللہ پوچھے تیرا آخری عمل کیا ہے، میں کہوں تیرے محبوب کے پیٹ کو بوسے دے کے آیا. ادھر مشرکین ادھر مسلمان ہیں. مشرکوں میں سے 3 آدمی نکلے گھوڑے پہ سوار ہو کر، سواریوں پہ سوار ہو کر نکلے، کہنے لگے محمد نکالو، کدھر ہے تمہارے مجاہد، نکاح مسلمانوں آؤ، تمہاری جنت کدھر ہے، آ جاؤ لے لو. کہتے شہید ہوں گے، جنت میں جاؤں گے، آ جاؤ. عتبہ شیبہ ولید، یہ 3، عتبہ شیبہ ولید، یہ 3 گھوڑوں پر سوار ہو کے آ گئے. اللہ کے نبی نے انصار کے 3 آدمی آگے کیے. وہ کہنے لگا نہیں یہ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، یہ تو کسان لوگ ہیں، یہ مدینہ کے رہنے والے، کھجوریں بیچنے کھانے والے، ان سے ہمارا کہ ہمارے جوڑ کے آدمی لاؤ. اللہ کے نبی نے فرمایا
قم یا علی، علی تم آ جاؤ، قم یا حمزہ، سید الشہداء حضرت حمزہ، حمزہ تم اٹھو، پھر فرمایا قم یا عبیدہ، عبیدہ تم اٹھو۔ اب یہ تین صحابہ جو تھے وہ اٹھے اور اٹھ کے حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ حضرت حمزہ آگے بڑھے، آپ نے بھی وہ مد مقابل کا کام تمام کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ یہ عمر میں ذرا بڑے تھے، دشمن نے ان پہ حملہ کیا، آپ نے ان پر حملہ کیا، آپ نے اسے زخمی کر دیا، اس نے آپ کو زخمی کر دیا، حتیٰ کہ اس نے تلوار لگائی آپ کی ٹانگ پر، آپ کی ٹانگ کٹ گئی، اب وہ زخمی ہو گئے۔ ادھر پھر حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے مد مقابل سے فارغ ہو کر ادھر آئے اور اس کا بھی قصہ تمام کر دیا۔ یہ تین ان کے قتل کر دیے گئے۔ اب یہ مسلمانوں کا ہے کہ یہ زخمی ہو کے نیچے گر گئے، اب موت سامنے ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے کہ جہاد میں مسلمان جہاد کے نام پر شہید ہو رہے ہیں۔ اب جسم میں جان تو نہیں، لیکن ایسے سر اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اللہ کے نبی کدھر ہیں، کہیں نظر آ جائیں۔ وہ آتا ہے کونیوں کے بل گھسیٹ گھسیٹ کے جا کے جہاں سرکار تھے وہاں پہنچے۔ فوازا خدہ علی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنا رخسار سرکار کے قدموں پہ رکھ دیا، ایک نظر سرکار کے چہرے پہ ڈال کے کہا فوزتو ورب الکعبہ، کعبہ کے خدا کی قسم میں زندگی کی بازی جیت کے جا رہا ہوں۔ اتنا کہنا تھا، پھر انہوں نے اپنی جان جان آفری کے سپرد کر دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میدان میں مسلمانوں کو فتح نصرت عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس بیٹھا تھا میں، میرے پاس دو بچے آ گئے، کہنے لگے چاچا وہ بد نصیبوں کا سردار ابو جہل کدھر ہے؟ کیوں بیٹا؟ وہ سنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، آج نہیں چھوڑیں گے اسے۔ بیٹا اس کے ارد گرد فوج کا پہرا ہے، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا چھوڑ اس بات کو، ملک الموت کا رستہ تو کوئی نہیں روک سکتا، ہمیں بتا دو ہے کون، ہم نے دیکھا ہوا نہیں ہے۔ اچانک ابو جہل سامنے سے گزرا، اس کے ارد گرد فوج بھی ہے اور وہ گھوڑے پر سوار ہے، کلغی لگائی ہوئی ہے۔ کہتے میں نے اشارہ کیا وہ ہے ابو جہل، اتنا اشارہ کرنا تھا۔ کہتے مجھے نہیں پتا چلا کہ میرا اشارہ پہلے ہوا ہے یا وہ دونوں اس کے قریب پہلے پہنچے، جھپٹ کے جیسے وہ دونوں قریب گئے۔ اس نے بڑے غرور ہو ہٹو پیچھے، کون ہو تم بچے، کون ہو تم؟ ایک نے تلوار لگائی اس کی ٹانگ کاٹ دی، دوسرے نے تلوار لگائی اس کے گھوڑے کی ٹانگ کاٹ دی۔ اب وہ نیچے گرتا ہے، اوپر سے پیدر پہ وار کر دیے، اس کو زخمی کر دیا۔ ابو جہل کا بیٹا آتا ہے اور ایک کے آکے وہ تلوار لگاتا ہے، اس کا بازو کٹ جاتا ہے۔ بازو کٹتے ہی وہ جہاد میں شریک ہے، بازو رستے میں تکلیف دے رہا ہے، پیچھے ڈال دیا، جہاد کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ دیکھا کہ زیادہ ہی بازو تکلیف آتا ہے، ایک روایت میں پاؤں کے نیچے دے کے بازو الگ کر دیا اور دوسرا سرکار کی بارگاہ میں چلے گئے، سرکار نے لعاب لگا کے ہی بازو کو ٹھیک کر دیا۔ اب ادھر وہ بدردار گر جاتا ہے۔ جب غزوہ ختم ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، تو سرکار نے فرمایا وہ ابو جہل کی کوئی خبر لائے، کون لاتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کے دیکھا آخری رمق باقی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں او بتاؤ دشمن رسول خدا بتا۔ کہنے لگا بتاؤ ہوا کیا؟ مسلمانوں کو اللہ نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے۔ اب وہ سر اس کا قلم کرتے ہیں، سر قلم کر کے اس کے بالوں سے سر کو پکڑا اور پکڑ کے اللہ کے نبی کے قدموں میں پھینک دیا۔ یا رسول اللہ یہ ابو جہل ہے۔ سرکار اس کی میت کے، اس کی لاش کے قریب گئے، فرمایا یہ اس امت مصطفیٰ کا فرعون ہے، آج اللہ نے اسے ذلیل کیا ہے، اللہ نے اسلام کو عزت و سرفرازی عطا فرمائی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں،
اہل ایمان کو کہا جاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے رحمت اور برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جہاد کے بعد جبریل امین آ گئے، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، آپ مسلمانوں میں افضل کسے سمجھتے ہیں؟ فرمایا جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے وہ سب سے افضل ہیں۔ یا رسول اللہ اسی طرح فرشتوں میں بھی سب سے افضل وہی ہیں جو میدان بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان شہدائے بدر اور غزوہ بدر سے صحابہ سے محبت عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف کا شروع سے ایک طریقہ ہے، ان اصحاب بدر کا نام لے کے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔